قرآن عربک میں پڑھنا کیوں ضروری جبکہ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں قرآن نام ہی عربک کا ہے. یہ جو ٹرانسلیشن اردو میں لکھا ہوا یہ قرآن نہیں، یہ قرآن نہیں. ہمارے پاس جو حدیثیں ثواب بتاتی ہیں وہ قرآن پڑھنے کی بتاتی ہے، اور قرآن عربک ورڈنگ کا نام. یاد رکھیے گا. اسی لیے بغیر اردو کے قرآن چھونا حرام. جو ٹرانسلیشن ہے آپ اس کو چھو سکتے ہیں. ہاں اللہ کا نام کہیں آ گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کا نام بغیر اردو کے نہیں چھوئیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے سورے کی پہلی آیت. الحمدللہ رب العالمین قرآن. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ جو آپ نے نیچے لکھا یہ قرآن نہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن عربک میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن ہی کیوں پڑھتے ہیں. اس کے دو جواب ہوں. ایک تو اس کا ثواب جو روایتوں میں آیا، مثلا رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب، شب قدر میں قرآن پڑھنے کا ثواب، وہ آیا قرآن پڑھنے کا. قرآن پڑھنا تو قرآن تو ہے یا نہیں؟ جو اردو ہے وہ تو قرآن ہی نہیں. اور ایک اسلام میں عبادت ہے، یعنی یہاں اس سوال میں دو الگ الگ چیزیں مکس اپ کر دی ہیں. ایک ہے قرآن سمجھنا. قرآن سمجھنا بھی ایک عبادت ہے، خود قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. قرآن نام میں صرف عربی، باقی جس زبان میں بھی جو لکھا وہ قرآن سمجھنا تو کہہ رہے. تو ریسائٹ قرآن از آلسو عبادت، ٹو انڈرسٹینڈ قرآن از آلسو عبادت. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ جمعہ میں جو آپ ہر جمعے کو پیغمبر کی ڈیوٹی ہے پڑھتے ہیں، یتلو علیہم آیات ہی، وہ خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم الگ چیز ہے، سمجھانا بتانا، اور تلاوت الگ چیز ہے. تلاوت خالی ریسائٹ کر دینا، چاہے سامنے والا کچھ سمجھے یا سامنے والا نہ سمجھے. تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آج تک ابھی تک قرآن پرنٹر ہے، قرآن انڈرسٹینڈ کرنا ایک عبادت، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن موجود ہو تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. قرآن اگر معاشرے سے ختم ہو جائے تو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ تو قرآن سمجھنا بھی ایک عبادت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن کو محفوظ کیا جائے. اور اگر آج تک مسلمانوں میں قرآن محفوظ ہے تو صرف اس لیے جو بغیر سمجھے لیکن اس کا ریسائٹیشن ضرور کرتے ہیں. اگر بائبل کی طرح ایک بار قرآن کا اردو ترجمہ ہو جاتا تو انڈیا اور پاکستان کے معاشرے کو پھر اصل عربی قرآن کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور 2 سال میں نہیں، 10 سال میں نہیں، 50 سال میں نہیں، 500 سال کے اندر وہ عربی قرآن اٹھ کے رہ جاتا. اگر ایک بار قرآن کا لیٹن زبان میں ترجمہ ہو جاتا تو پھر وہ عربی ٹیکسٹ 500 سال کے بعد خود ہی ختم ہو کے رہ جاتا. اور پھر ہم جو بھی پڑھتے، جو ٹرانسلیٹر نے سمجھا تھا، ہم ٹرانسلیٹر کے کلام کو سمجھتے، اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے. کیونکہ قرآن کی ہر آیت، آپ دیکھیں اگر آپ 10 ٹرانسلیشن اٹھا رہے ہیں اردو میں یا انگلش، تو بہت سے کامن ہے، لیکن جو بہت ہی اہم آیت ہے پریکٹیکل، اس کے ٹرانسلیشن میں اتنا فرق کہ شیعہ بھی اسی قرآن کی اسی آیت سے شیعہ بنا ہے، سنی بھی اسی آیت کو پڑھ کے بنا، وہابی بھی اسی آیت کو پڑھ کے وہابی بنا، اور قادیانی بھی اسی آیت کو پڑھ کے قادیانی بنا. اوریجنل آیت ہمارے سامنے ہو تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. اگر ٹرانسلیشن ہمارے سامنے ہو تو سنی کا ٹرانسلیشن کچھ ہوگا، شیعہ کا ٹرانسلیشن کچھ ہوگا. 500 سال کے بعد جو ہم اس پر محنت کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے کی، وہ اللہ کے الفاظ کو نہیں سمجھیں گے، ہم ٹرانسلیٹر کے الفاظ کو سمجھیں گے. اگر ٹرانسلیٹر نے غلطی کی ہے تو ہم غلط چیز کو سمجھ رہے ہیں. اگر ٹرانسلیٹر نے انٹینشنلی اور پرپزلی غلط ترجمہ کیا ہے تو ہم اسی چکر میں پھنس جائیں گے. یہ بائبل کی اسٹوری، یہ دنیا کی ہر ایسی کتاب کی اسٹوری. تو قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ بچانا بھی بہت ہے. وہ بچے گا تو ہر دور میں اس کو سمجھنا آسان ہوگا. پھر زمانہ بدلنے کے ساتھ بہت ساری آیتوں کا انٹرپریٹیشن بھی الگ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہمارے سامنے رب المشرقین والمغربین وہی ٹرانسلیشن ہو جو 500 سال پہلے کیا گیا، وہ بالکل الگ ہوتی. اور جب سے یہ فیس ٹرینڈنگ شروع ہوئی تب اس آیت کا ترجمہ بالکل الگ ہو گیا. تو اگر ہم اس عربی کو نہ بچاتے تو وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو جاتی. اور عربی بچانے کے لیے ضروری سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے خالی اس کو پڑھا جائے. اب آئیے تو ذرا سا میں لاجک کی طرف گئے، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں. روایتوں میں قرآن کو سمجھنے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا ثواب بتایا گیا. اور تلاوت کہتے ہیں خود عربی الفاظ کو. اردو الفاظ اللہ نے نازل نہیں، قرآن کی جگہ جو اللہ نے بھیجا، جو اللہ کی کتاب اللہ نے مثلا الحمدللہ بھیجا ہے. ساری تعریفیں اللہ کی ہے، یہ نہیں بھیجا.
وہ جو तमाम रिवायतों में आया है वो असल अरबी वर्ड का है, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए। और इनका दूसरा सवाल ये था कि हम दुआ पढ़ते हैं, हमको पता ही नहीं क्या लिखा है। किसी ने बता दिया कि अगर बीमारी है तो दुआए मजलूल पढ़ो, बीमार ठीक होता है। पूरी दुआए मजलूल पढ़ जाता है, वो पता नहीं इसमें क्या मौजूद है। या किसी ने कहा रोजी चाहिए तो फला दुआ पढ़ो, दुआ में पढ़ लिया, हमको पता ही नहीं हम अल्लाह से क्या मांगे, वो पढ़ते चले जा रहे हैं। इसका भी वही जवाब है कि आपको उसकी डिटेल पता हो कि ना पता हो। आपने ये दुआए मजलूल क्यों पढ़ी, बीमारी के लिए ठीक हो जाए। अब आपको पता हो कि ना पता हो तो फला पेन किलर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, और आप नियत करें कि मैं इसको पेन दूर करने के लिए खा रहा हूं, तो नियत करें, जैसे ही आप खाएंगे उसके अपने असरात होंगे। तो दुआ के अपने असरात है, चाहे आपको उसका तर्जमा पता हो कि ना पता हो, आपको उसके मीनिंग पता हो कि ना पता हो, इतना आपको पता है कि रोजी की दुआ है, आप पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपको रोजी मिल जाएगी। बाकी इसकी तफसीर बहुत हो सकती है।